پرائم منسٹر ہاؤس میں بلایا گیا تھا کچھ 6-7 لوگوں کو، اور یہ شوکت سے ایک دن کم از کم یہ 1.5 دن پہلے ہمیں بلایا تھا، اور اس میں پرائم منسٹر صاحب خود تھے، شوکت ترین صاحب تھے، اور اس وقت کے وزیر خزانہ حماد اظہر صاحب بھی تھے. تو بہرحال ہمیں بلایا گیا تھا، اور اس میں جو ہے یہ بات کی گئی تھی کہ پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ میں شوکت ترین صاحب کو پچھلے 36 سال سے جانتا ہوں، اور یہ میرے بورڈ آف ڈائریکٹر، پہلے بورڈ آف ڈائریکٹر بھی تھے شوکت خانم کے، اور ہی از اے ویری ٹیلنٹڈ مین، اور ہی ہیز لاٹ آف آئیڈیاز. میں ان کو وزیر خزانہ لگانا چاہ رہا ہوں، اور میں ان کو 2-2.5 سال پہلے ہی لگا دیتا، لیکن ان کے کچھ نیب کے ایشوز تھے تو اس وجہ سے نہیں لگا سکا تھا میں. تو آپ لوگ جو ہیں ان سے بات، کوئی اگر سوالات ہیں یا ان سے کوئی پاسٹ کی کوئی ان کی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یو تھنک کہ ان کو فائنانس منسٹر نہیں ہونا چاہیے، تو آپ بات کریں. ہی از ہیپیلی، مطلب ہی از گوئنگ ٹو ہیپیلی آنسر یور کوئریز نا. تو پھر اس میں ہم نے یہ ان سے بات کی کہ ہم نے کہا کہ پہلے آپ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کیوں وزیر خزانہ لگنا چاہیے، اور آپ کیا ایسا الگ کریں گے جس سے جو ہے ملک کو فائدہ ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ جی پچھلے جو حکومت گزری ہے پی ٹی آئی کی، اس پہ گروتھ پہ فوکس نہیں تھا. میرا فوکس جو ہوگا وہ کمپلیٹلی گروتھ پہ ہوگا، اور میں جو ہوں گروتھ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ گروتھ میں جو ہے ہر چیز کا حل ہے، چاہے وہ بے روزگاری ہے، چاہے وہ مہنگائی ہے، چاہے وہ جو ہے گردشی قرضے سرکولر ڈیٹ ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ہے گروتھ سے حل ہوں گی. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ جی آپ ایک بات بتائیں کہ آپ یہ گروتھ لائیں گے کیسے، آپ کے پاس ایسا کیا ہے کہ آپ گروتھ جو ہے جو دوسرا کہیں گے جی گروتھ میں لے آؤں گا. تو انہوں نے اس میں جو ہے بڑا ایک کنونشنل سا آنسر دیا، اور وہ آنسر یہی دیا کہ جی میں جو ہوں پی ایس ڈی پی جو ہے، جو پبلک فنڈ ہے، وہ بہت کم یوٹیلائز ہوتا ہے، اس کو یوٹیلائز کروں گا. پھر اس کے بعد دوسری انہوں نے بات بولی کہ جی ہاؤسنگ سیکٹر کو جو ہے میں پروموٹ کروں گا، ہاؤسنگ سیکٹر سے بہت زیادہ جو ہے گروتھ آ جائے گی، امپلائمنٹ بھی آ جائے گی. پھر تیسری انہوں نے بات کی کہ جی سی پیک جو ہے اس میں انڈسٹریل سائڈ اس کی جو ہے ابھی تک وہ غیر فعال ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ جی سی پیک جو ہے، چائنا والے جو ہے یہاں پہ چمڑے کے کارخانے لگائیں، ٹیکسٹائل ملیں لگائیں، جو دنیا میں لگا رہے ہیں وہ ادھر لگائیں، تاکہ ہم یہاں سے ایکسپورٹ بھی جو ہے بڑھا سکیں. تو بہرحال وہ ان کی جو گروتھ لانے کی جو ریسیپی تھی وہ کوئی اتنی خیر کنونسنگ نہیں تھی، اور ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جو ہے گروتھ کی جو بات کر رہے ہیں وہ جو ہے ایک پرائم منسٹر کو انہوں نے ایک نئے رخ کی طرف موڑ دیا ہے، کیونکہ ان کی دوستی زیادہ ہے پرسنلی. تو وہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ ماضی کے وزیر خزانہ کے بارے میں بھی جو ہے ان کو گائے بگائے جو ہے فیڈ بیک دیتے ہوں. تو اس پہ نظر یہی آ رہا ہے کہ جو انہوں نے ہمیں جو ریسیپی دی ہے وہ تو بڑی خطرناک ہے. اگر وہ اس ریسیپی پہ جاتے ہیں تو وہ ماضی میں جس طرح ماضی کی حکومتیں جو ہے اپنی اننگ کی سیکنڈ ہاف جب کھیلتی تھی الیکشن جیتنے کے لیے، تو پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ، امپورٹ بل وغیرہ پھٹ جاتا تھا، ریزروز مزمل ہمارے یہی میرا استعمال ہو سوال ہے. جاتے. دیکھیں جب یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی، وجہ کیا تھی، کیوں اس طرح ہوا؟ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم کیوں گئے؟ اسی وجہ سے تھا نا. اب گورنمنٹ کے پاس جو اب پی ایس ڈی پی کی بات وہ کر رہے ہیں، تو پیسے کہاں سے آئیں گے جو خرچ کریں گے؟ کووڈ والی صورتحال ہے، ہاؤسنگ والی تو کنسٹرکشن والی بات تو پرائم منسٹر کرتے ہیں، تو ظاہری بات انہیں کو ٹوکی ہے. اب آئی ایم ایف کے پروگرام میں آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹیز آپ دیکھیں، اس میں پھر گروتھ کیسے آئے گی جب آپ بجلی کے نرخ بڑھائیں گے، باقی چیزیں کریں گے، آپ نے ریفارمز کا جو وعدہ تھا وہ نہیں ہوا، تو پھر اس کے بعد یہ گروتھ کیا صرف باتوں تک ہوگی یا کوئی عملی طور پہ بھی نظر آئے گی؟ دیکھیں جی، ہم نے تو ان کو بڑا کھل کے بولا نا. ہم نے کہا کہ جی ہم ادھر آئے ہیں، اور میں نے یہ بات بولی خاص طور پہ، میں نے کہا جی ہم ادھر آئے ہیں یہ ایک فائنینشیل سیکٹر سے فیڈ بیک لے کر کہ اگر شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ لگے تو آپ کیسا دیکھتے ہیں. تو اس میں جو ہے کراچی سے کافی لوگوں سے بات کر آیا تھا، تو تقریباً ہر ایک نے کہا تھا اٹ ول بی ڈیزاسٹر ٹو ہیو ہم ایز اے فائنانس منسٹر. اس کی ایک وجہ یہ بتاتے تھے کہ ایک تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، کیونکہ ہی اونز ون آف دا بینک، ٹھیک ہے. دوسرا وہ یہ کہتے تھے کہ پاسٹ میں جو انہوں نے پرفارمنس 2010-11 میں جب یہ تھے وزیر خزانہ، تو اس وقت نہ گروتھ تھی، پاکستان کی تاریخ کی ہائیسٹ ایور انفلیشن تھی، اور آئی ایم ایف پروگرام جو انہوں نے نیگوشیٹ کیا تھا یہی اس کو پورا کرنے کی وجہ چھوڑ کے جو ہے انہوں نے چھوڑ دی تھی وزارت اپنی. تو اب یہ جو ہے انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ترین صاحب نے ایک ٹی وی پہ اپیرنس بھی کی تھی ابھی وزیر خزانہ بننے سے پہلے،
اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں ہوتا تو میں شرح سود کو نیچے کر دیتا, میں ہوتا تو یہ کر دیتا, وہ کر دیتا. ابھی دیکھیں بڑی مشکل سے دنیا نے اپریشیٹ کیا کہ ہمارا سینٹرل بینک انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہے. تو ہم نے یہ بات بھی انہیں کہی کہ آپ کی باتوں سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ وزیر خزانہ کو اپنے اسٹیٹ بینک کے گورنر کا, لیکن اس کے بعد ایک ملاقات بھی ہو گئی, اس کے بعد کافی معاملات ہو گئے کیونکہ پرائم منسٹر نے بھی یہ بات کی تھی مزمل, کیونکہ سارا جو رضا باقر صاحب کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے, اس کے بعد آل از ویل کی رپورٹ آئی ہے. اچھا اب تھوڑا سا میں آتا ہوں کورونا کے حوالے سے بھی بات کرتا ہوں. کورونا کی جو نئی لہر ہے, آپ نے اس میں سوشل میڈیا پہ بھی ایک اپنا فیس بک پہ بھی ایک لائیو آپ نے کیا, چیزیں کی کورونا کے امپیکٹ کے حوالے سے. پاکستان کی معیشت فی الحال تو بچی ہوئی ہے, جو پہلا جو فیئر تھا ہمارا وہ تو نہیں ہے. اب یہ جو نئی جو لہر ہے اس میں سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں اور کیا اس کا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں فواد, جو ہے مجھے آپ کی آواز تھوڑی سی بالکل سمجھ نہیں ہے, لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے سوال یہ کیا ہے نا کہ کریں گے وزیر خزانہ اور کیا پالیسی ہوگی, یہ دس از دا کوشچن یو ہیو آسکڈ. جی میں سوال دوبارہ کر لیتا ہوں. میں نے کہا کورونا کے حوالے سے, کورونا میں جو تھرڈ ویو آئی ہے, لہر آئی ہے, پہلی دو میں تو ہماری بچت ہو گئی ہے, اب کورونا کے حوالے سے یہ کتنا ہماری اکانومی کو یہ اثر انداز ہو سکتی ہے, خطرناک ہو سکتی ہے ہماری اکانومی کے لیے؟ اچھا, میں اس میں جو سمجھاؤں یہ بات میرے حساب سے, میں نے کل اس پہ ایک چھوٹا سا ایک ویڈیو بھی کیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو کرونا کے ویو 1 اور ویو 2 کو ہم نے جو ہے بڑا اچھے طریقے سے جو ہے نا سروائیو کیا. ویو 3 جو ہے وہ جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ اب زیادہ سائیکولوجیکلی ہے رادر دین اکنامیکلی امپیکٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں جو ہے نا, اب پچھلی دفعہ جب ویو 1 ہوئی تھی تو بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک دم اوور نائٹ جو ہے نا لاک ڈاؤنز لگے, ایک دم اوور نائٹ چیزیں بند ہو گئی. نو بڈی واز پریپیئرڈ فار اٹ, ٹھیک ہے نا. ایون ہاؤس ہولڈ بھی جو تھے, لوگ بھی تھے جو لوگ نوکریاں کرتے تھے یا چھوٹے موٹے کاروبار کرتے تھے, وہ بھی پریپیئر نہیں تھے. تو انہوں نے گھر میں اپنی سیونگز یا گھر میں جس طرح فوڈ اسٹف کرتے ہیں نہیں کیا ہوا تھا. بٹ اب لکیلی ایوری ون کیونکہ انفارمیشن کا فلو اتنا زیادہ ہے, انڈیا کی ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں, بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں, تو فرام بزنسز ٹو ہاؤس ہولڈ ایوری ون ہیز بین پریپیئرڈ کہ اگر ان کیس کوئی لاک ڈاؤن لگتا ہے یا چیزیں لگتی ہیں. پلس گورنمنٹ نے بھی سیکھا, اسٹیٹ بینک نے بھی سیکھا کہ کس طریقے سے اس پیریڈ میں معیشت کو سموتھلی چلانا ہے. یعنی پاکستانی اکانومی بیٹر پریپیئرڈ ہے, آپ کا کہنا یہی ہے. اچھا اب میں تھوڑا سا آ کر بات کرتا ہوں 2-3 اور ایشوز پہ کہ اب ہمیں کیا کرنے کی مزید ضرورت ہے, واٹ ایلس وی نیڈ ٹو ڈو, تاکہ ہماری معیشت اور استحکام آئے. چلیں ایک گروتھ والی اسٹریٹجی تو گورنمنٹ اور فائنانس منسٹری کی طرف سے آئے گی, اس کے علاوہ کیا کرنے والے کام ہیں جو گورنمنٹ کو کرنے چاہیے؟ دیکھیں ہم نے جو کیا وزیر خزانہ کو, اور وہ یہ کیا کہ دیکھیں ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں پاکستان جب 4% سے اوپر گروتھ ہٹ کرتا ہے نا, تو ہمارا سسٹم ایک طریقے سے سفوکیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, ایگزاسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے پھر ہماری جو اگلی 4 سے اگر 6% تک گروتھ جاتی ہے, وہ ساری کی ساری امپورٹڈ گروتھ ہوتی ہے. ہم ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز اور یہ وہ اور کنزمپشن ڈریون, ایک اور آسان الفاظ میں اگر میں کہوں, تو اس کی وجہ سے ہمارا جو ہے تجارتی جو ہے خسارہ وہ بہت بڑھ جاتا ہے اور ہمارے ریزروز آؤٹ ہو جاتے ہیں. پھر گورنمنٹ آ جاتی ہے, سینٹرل بینک آ جاتا ہے ایکسچینج ریٹ کو پروٹیکٹ کرنے, اور الیکشن کا وقت قریب ہوتا ہے, تو وہ جو ہے اگر مہنگائی ہو رہی ہوتی ہے تو پاس آن نہیں کر رہی ہوتی, گورنمنٹ سبسڈیاں دینا شروع کر دیتی ہے, جس سے فسکل خسارہ بڑھ جاتا ہے. تو آپ نے جو ہے اس دفعہ اگر گروتھ لانی ہے تو آپ فورن سیونگ سے لائیں, بجائے یہ کہ آپ قرضے لے کر آپ ڈیولپمنٹ کر کے زبردستی کی گروتھ دے دیں. ورنہ آپ کی پی ٹی آئی کی حکومت میں اور ماضی کی جو 4 حکومتیں گزری ہیں, شوکت عزیز صاحب کی ہو گئی, یہ پیپلز پارٹی کی ہوگی, پی ایم ایل این کی ہو گئی, اس میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت نے جو ہے ریفارم وائز ساروں سے کم ٹائم میں بہت ساری چیزیں کی ہیں, جیسے کہ اب یہ بجلی میں بھی انہوں نے آئی پی پی سے معاہدے. لیکن مزمل اس کے ثمرات کب آنے شروع ہو جائیں گے؟ چلے معاہدے تو کیا, ریفارمز کیے, لیکن ریفارم کا اثر عوام تک کب پہنچے گا؟ دیکھیں ریفارمز کی ہمیشہ پہلی لیگ جو ہوتی ہے وہ ایک وہی والی بات ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ اس کا علاج جو ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کا ریفارم ہوتا ہے. اس میں جو ہے اس کو کھلی چھوٹ نہیں ہوتی, اس علاج میں جو ہے اس کو کڑوی گولیاں بھی نگلنی ہوتی ہے, پرہیز بھی کرنی ہوتی ہے, اور اپنے مزاج کے خلاف جانا پڑتا ہے. تو اصل میں عوام جو ہے, یہ جو سوال جب آتا ہے کہ عوام کو تو ان ریفارم سے جو ہے الٹا جو ہے مصیبتیں اٹھانی پڑ گئی ہیں, اس کو ذرا سا اگر ہم سوچیں کہ ایک بیمار جسے کہتے ہیں کہ معیشت جو ہے
وہ کبھی بھی جو ہے پہلے جو ہے تندرست ہوئے بغیر جو ہے نا ریلیف نہیں دے گی. آپ اپنی قوت سے پہلے کی طرح نہیں بھاگ سکیں گے جب تک آپ تندرست نہیں ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ جو ٹائم تھا, جیسے آپ فواد نوٹ کریں کہ جب کووڈ کا ٹائم تھا تو ہماری حکومت بھی جو ہے کانفیڈنٹ نہیں تھی, وہ 2% جی ڈی پی کی بات کر رہی تھی, اسٹیٹ بینک 1.5% کی بات کر رہا تھا, آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک آج بھی 1.5 کی بات کر رہے ہیں. میں جو ہوں 9 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اسی سال 4% گروتھ ہٹ کرے گا, اور 3% پہ اب حکومت اور اسٹیٹ بینک آ گئے ہیں. یہ گندم کی فصل کے جو ہے نا بہت اچھے نتائج آ رہے ہیں, میں نے سنا ہے بہت زبردست بمپر کراپ آ رہی ہے گندم کی, اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کراپ آ رہی ہے. اگر یہ بات صحیح ہو گئی تو ہم انشاءاللہ 4% پلس گروتھ اسی سال دیکھ لیں گے. تو میں یہ ایک اور بات آپ کے توسط سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر شوکت ترین نے ٹیک اوور کیے تو وہ 4% سے ٹیک اوور کیے. اگر وہ 4% کا آتے ہی کریڈٹ لینے لگ جائیں گے تو یہ بھی غلط ہوگا.